إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ البتہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دین ملی بھائیوں بزرگوں، طلاق کے مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور 3 خطبے آپ حضرات سن چکے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کی چوتھی قسط لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے طلاق کا شرعی طریقہ. اس سے پہلے طلاق سے بچنے کے کچھ نسخے آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے تھے کتاب و سنت کی روشنی میں، جن پر اگر ہم عمل کریں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو حقوق کو پہچانیں اور ادا کریں، تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ. لیکن اگر کبھی معاملہ بگڑ جائے تو طلاق کی نوبت آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر میاں بیوی کے لیے، ان کے ذمہ داروں کے لیے کچھ اقدامات بیان کیے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. تو طلاق کا صحیح طریقہ جاننے سے پہلے ان اقدامات کو جانیں جو طلاق سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے مردوں کو حاکم بنایا ہے اور اس کو وجہ بتلائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر مردوں کو عورتوں سے افضل بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے. ان کے ہاتھ میں اس لیے اللہ رب العالمین نے اقتدار سونپا ہے، انہیں نگراں بنایا ہے اور وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر بیوی کبھی اس برتری کو، اس فضیلت کو تسلیم نہ کرے اور نافرمانی کرنے لگے اور وہ شوہر پر حاوی ہونے لگے، اس کو اہمیت نہ دے، تو اللہ رب العالمین نے کچھ اقدامات بیان فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن. پہلے تو اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور عورتیں عورتوں میں سے نیک عورتیں، صالح عورتیں وہی ہیں جو فرمانبرداری اختیار کرتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اپنے عزت کی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. لیکن جن عورتوں سے تمہیں نشوز کا، نافرمانی کا اور ان کے شوہروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا خوف محسوس ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ جن عورتوں کی نافرمانی سے تمہیں خوف ہو کہ عورت نافرمانی کر رہی ہے، عورت آگے بڑھ رہی ہے، حدود پار کر رہی ہے،
تو پہلی فرصت میں اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ، اس کے حدود کو بتلاؤ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اس کے سامنے رکھو، اس کی ذمہ داریوں سے اسے باخبر کرو، اور دنیاوی اخروی نقصانات سے اسے آگاہ کرو، جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ، اسے نصیحت کرو تاکہ وہ سدھر جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، اپنے حد میں آ جائے اور اپنی ذمہ داری کو پہچان کر سمجھ کر ادا کرنے والی بن جائے۔ لیکن اگر پھر بھی بات نہ بنے تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر سمجھانے بجھانے سے نصیحت کرنے سے کام نہیں چلتا ہے تو انہیں ان کے بستروں میں چھوڑ دو، یعنی ان سے روٹ جاؤ، ناراضگی کا اظہار کرو، ان سے ہم بستری کرنا چھوڑ دو، انہیں ان کے بستروں پر اکیلے چھوڑ کر اپنا بستر بدل لو، گھر سے باہر مت نکالو، ابھی معاملہ گھر کے اندر ہی جہاں تک ہو سکے گھر کے اندر سلجھانے کی کوشش کرو۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اس سے کروڑ بدل لے، اس کی طرف رخ نہ کرے، یا اپنا بستر الگ بچھا لے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لائن پر آ جائے۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں سمجھتی ہے تو اللہ نے حکم دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر مارو۔ اگر مارنے کی نوبت آ جائے، بغیر مار کے کام میں نکلتا ہے، نہیں سدھرتی ہے تو مارو، لیکن مارنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مار مت مارو کہ نشان پڑ جائے، یعنی ہاتھ پیر مت توڑ دو، زخمی مت کرو، جانوروں کی طرح سے، غلاموں کی طرح سے مت پیٹو، بلکہ نصیحت کے لیے، تعبیر کے لیے تعزیری سزا اسے دو کہ وہ سدھر جائے اور تھوڑا سا جو شیطانیت سوار ہے وہ اتر جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ اسی طرح سے کبھی کبھی شوہر کی طرف سے عورت کو خوف ہوتا ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہا ہے، شوہر ہم سے لاپرواہی برت رہا ہے، تو عورت کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی جہاں تک ہو سکے نبھانے کی کوشش کریں، جلدی سے رشتہ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ نکاح کو، طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ مجبوری کی حالت میں ایک جائز راستہ ہے دونوں کی جدائی کا، الگ ہونے کا، ورنہ اللہ رب العالمین کو تو نکاح محبوب ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ مل کے رہیں اور جہاں تک ہو سکے نبھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اور شوہر کی طرف سے خطرہ ہوا، ان امرأۃ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما وصلح خیر، اگر عورت اپنے شوہر کی طرف سے لاپرواہی کا اور اس کی طرف سے اعراض کا خطرہ محسوس کرے کہ میرا شوہر میری طرف سے بے پرواہ ہو رہا ہے، مجھے نہیں رکھے گا، کہیں دوسری شادی نہ کر لے، یا دوسری کی طرف زیادہ توجہ ہے، مجھے توجہ نہیں دے رہا ہے، تو صلح کرنے کی کوشش کرے، اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ فلاں حق مجھے مت دیجیے، آپ خرچہ میرا کم کر دیجیے، لیکن آپ مجھے اپنے نکاح میں اپنے آپ میں رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، اور وہ بڑی عمر کی تھی، اور پھر بعد میں آگے چل کر وہ جب بوڑھی ہو گئی تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے خود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا حق معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے وقف کرتی ہوں، آپ میری باری پر بھی میرے پاس مت آئیے، اب میں بوڑھی ہو گئی، مجھے حاجت نہیں ہے، لیکن میری باری کے دن بھی آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری 2 دن ہو گئی، ساری بیویوں کی باری ایک ایک دن آپ نے رکھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری 2 دن ہو گئی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے اپنے عقد میں رکھیے، میں آخری عمر تک آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے طلاق مت دیجیے، کیونکہ یہ شرط تھا ان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہیں۔ تو اس طرح سے اگر عورت اپنے شوہر سے اس طرح کی کا خطرہ محسوس کرے تو وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرا خرچہ کم کیجیے، آپ یہ کر دیجیے، لیکن آپ مجھے اپنے حق میں رکھیے۔ اللہ نے فرمایا
آپس میں مل جل کر صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کے اندر بھلائی ہے، صلح ہی بہتر ہے، یعنی جہاں تک ہو سکے رشتہ توڑنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے، دونوں طرف سے اللہ رب العالمین نے یہ، لیکن کبھی کبھی میاں بیوی دونوں آپس میں سمجھ نہیں پاتے غلطی کس کی اور لڑ بیٹھتے ہیں اور معاملہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر دونوں طرف سے ذمہ داروں کو بیچ میں آنا پڑتا ہے اور آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وہ بھی بتلایا ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر دونوں کے جدائی کا تمہیں خوف محسوس ہو، تمہیں لگے کہ اب یہ دونوں لڑ بھڑ کر دونوں جھگڑا کر کے آپس میں الگ ہو جائیں گے، نہیں ایک رہ سکیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، تو پھر ذمہ داروں کو، ولیوں کو آگے آنا چاہیے۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، شوہر کے خاندان میں سے اس کی طرف سے کوئی ایک سمجھدار آدمی، نیک دیندار متقی آدمی چن کر کے حکم بنا دیا جائے، جج بنا دیا جائے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی جو اچھا دیندار ہو، سمجھدار ہو، اسے منتخب کر لیا جائے اور دونوں آدمی مل کر ملانے کی کوشش کریں۔ ایسے آدمیوں کو منتخب کرنا چاہیے جن کا مزاج یہ ہو کہ لوگوں کو ملائیں، توڑنے والے نہ بنے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں مل کر رہنا چاہتے ہیں مگر ذمہ دارانی توڑوا دیتے ہیں، ماں باپ اور دوسرے ذمہ دارانی کی مرضی ہوتی ہے کہ رشتہ ختم ہو جائے، تو ایسے لوگ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو پسند یہ ہے کہ ملانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں میں سے ایک حکم بھیج دیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں حکم اصلاح کی کوشش کریں گے، اصلاح کی چاہت رکھیں گے، ان کی نیت صاف ہوگی، یہ ملانے کے لیے ہی بیٹھیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ضرور توفیق دے گا، دونوں کو ملانے کی، دونوں کے درمیان صلح کرنے کی ضرور توفیق دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ کچھ اقدامات جو طلاق سے پہلے کرنے چاہیے، یعنی طلاق میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے راستے اپنانے چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگر بالکل بات نہیں بنتی، نہیں اب یہ ذمہ داران بھی سمجھ رہے ہیں کہ بات بننے والی نہیں، اب جدائی ہی بہتر ہے، تو پھر اس کا بھی اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا ہے اور بہترین طریقہ بتلایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اور دل کو صاف رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دونوں الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، بلا کسی کو کوئی نقصان پہنچائے ہوئے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، ایک مرد جب کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد ہم مستری کر لیتا ہے تو اسے 3 بار طلاق دینے کا اختیار اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، جس میں سے 2 طلاق رجعی ہے، یعنی 2 طلاقوں کے بعد اس کے پاس لوٹنے کا، رجوع کرنے کا چانس رہتا ہے۔ الطلاق مرتان، یہ رجعی طلاق 2 ہیں، الطلاق مرتان 2 رجعی طلاق ہیں، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، ان دونوں طلاقوں کے بعد حالت عدت میں، ابھی عدت پوری کر رہی عورت، تو اس وقفے میں اگر وہ چاہیں تو بھلائی کے ساتھ انہیں روک سکتے ہیں، اگر پھر سے دل صاف ہو گیا اور صلح کرنا چاہتے ہیں تو عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ شوہر اپنے بیوی کو روک سکتا ہے، اسے اختیار ہے، بھلے بیوی نہ چاہے، لیکن شوہر اگر چاہتا ہے کہ نہیں میں طلاق نہیں دوں گا، رجوع کروں گا، تو طلاق دینے کے باوجود بھی وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، اور عدت گزر گئی اس کے بعد نیا نکاح کر کے وہ لوٹا سکتا ہے۔ اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور تسریح بإحسان، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو، تکلیف پہنچا کر، بدنام کر کے، کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ کھڑی کر کے نہیں، بلکہ روکنا ہے بھلائی کے طریقے سے، بغیر تکلیف کے ارادے سے، اس نیت سے اگر روک رہا ہے، رجوع کر رہا ہے کہ نہیں اس کو روک کر کے اور ستاؤں گا تو یہ گناہ ہوگا۔ بھلائی کے ارادے سے آپ یا تو روک لیں اور یا تو اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اسے اس کا راستہ چھوڑ دیں، طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے، جہاں چاہے وہ نکاح کرے۔ یہ 2 طلاق سے رجعی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری طلاق
یہ طلاق بائنہ ہوتی ہے، طلاق بتہ ہوتی ہے، یہ اس کے بعد رجوع کا حق نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو زندگی میں 3 بار طلاق دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسے ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت۔ سب سے پہلے طلاق کن حالتوں میں کیسے دے گا، اس کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات تھوڑی واضح ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اپنی ایک بیوی کو ایک بار طلاق دے دیا اور وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے حالانکہ وہ حالت حیض میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ لوٹا لے، اور جب وہ حالت حیض سے جب وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ جب اسے حیض آئے اسے کہو کہ وہ لوٹا لے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو بغیر ہم بستری کیے، بغیر جمع کیے اسے طلاق دے دے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دینا چاہیے، پاکی کی حالت میں طلاق دینا چاہیے، اور وہ پاکی جس پاکی میں آدمی نے اپنی بیوی کا ہم بستری نہ کی ہو۔ اگر ابھی بیوی پاک ہے، حالت حیض میں نہیں ہے، لیکن اس پاکی میں وہ ہم بستری کر چکا ہے، مل چکا ہے، تو اس میں طلاق نہ دے، بلکہ ایک حیض کے آنے کا انتظار کرے، اور جب حیض آئے اور اس حیض کے بعد وہ پاک ہو جائے تو پھر اس سے بغیر ہم بستری کیے اسے اس پاکی میں طلاق دے سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسی بات کا فتویٰ دیا کرتے تھے اس کے بعد، کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الطلاق میں ہے، اور ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1640 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق السنت ان یطلقها طاہرا من غیر جماع، طلاق میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی طلاق دے پاکی کی حالت میں بغیر جمع کیے ہوئے، یعنی حالت حیض سے بیوی پاک ہو اور اس پاکی میں آدمی نے جمع نہ کیا ہو، ہم بستری نہ کی ہو، اور پھر طلاق دے۔ یہ سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ یہ ایک طلاق ہوتی ہے جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ یعنی جب آدمی نے طلاق دیا، اب طلاق دینے کے بعد اسے پھر ایک حیض آئے گا، پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر تیسرا حیض آئے گا، اس طرح سے 3 حیض جب آئے گا اسے، اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ان 3 حیضوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے عدت کہا جاتا ہے۔ اس وقفے میں اگر شوہر لوٹا لیتا ہے بلا کسی کے، بلا کچھ کیے، ابھی مطلب یہ حالت عدت میں ہے، تو شوہر کے گھر پر ہی رہے گی، شوہر کے گھر پر ہی رہے گی، شوہر کا فرض اٹھائے گا، ابھی اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ہی ہے، اس سے وہ باہر نہیں پوری طرح سے نکلی ہے، لیکن شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس گھر پر رہے گی، وہ پورا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ طلاق دے چکا ہے۔ اگر اس سے ہم بستری کرتا ہے تو گویا کہ اس نے لوٹا لیا، اس نے رجوع کر لیا، یا ہم بستری نہ بھی کرے، ایسے کہے کہ نہیں میں اپنے طلاق کو ختم کرتا ہوں اور میں رجوع کرتا ہوں، تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لے، جب طلاق دے رہا ہو تب بھی اور جب طلاق سے رجوع کر رہا ہو تب بھی 2 اچھے اور عادل آدمیوں کو گواہ بنا لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر پہلی بار اس نے طلاق دیا، 3 حیض کی عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، اور اب وہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جائے گی، لیکن پھر دوبارہ اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ پھر سے گھر بساؤں گا، پھر سے اسے رکھوں گا، تو اب اسے نیا نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے پہلی بار طلاق دی ہے، طلاق رجعی دی ہے۔ اس میں ابھی اس کے لیے ایک چانس یہ ہے کہ وہ اسے نیا نکاح کرنا پڑے گا، نئی مہر دینی پڑے گی، نیا ولیمہ کرنا پڑے گا، پورا نئے سرے سے اس کو نکاح کر کے لا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے بھی بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
इज़ा तराज़व बैनहुम बिल मारूफ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए, यानी इद्दत खत्म हो जाए, फला ताज़ुलूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना, तो वलियों को, उनकी औरतों के जिम्मेदारों को, उनके घर वालों का नसीहत कर रहा है, तो तुम्हें उन औरतों को अपने शौहरों से निकाह करने से दोबारा नहीं रोकना चाहिए। इज़ा तराज़व बैनहुम बिल मारूफ, जब वो भलाई के तरीके से आपस में एक दूसरे से निकाह करने पर राजी हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें मत रोको। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये नसीहत उस शख्स को की जा रही है मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर, जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखता है। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, यही तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है और यही तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते हो। इसके अंदर क्या हिकमत है, क्या भलाई है, तुम्हारे लिए क्या दिलों की पाकीज़गी का और मुआशरे की पाकीज़गी क्या सामान है, अल्लाह बेहतर जानता, तुम नहीं जानते हो। तो इद्दत के खत्म हो जाने के बाद भी इंसान अपनी बीवी से नया निकाह करके घर बसा सकता है। ये अभी एक तलाक की बात चल रही है, पहले तलाक के बाद। इसी तरह से बिल्कुल दूसरे तलाक के बाद भी अगर कभी नौबत आई, दूसरी बार भी तलाक हुई, तो यही फिर सूरत हाल होगी कि इद्दत के अंदर लौटा सकता है और इद्दत के बाद फिर नया निकाह करके घर बसा सकता है। इस सिलसिले में एक वाकया है हजरत माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला की बहन का, कि उन्होंने अपनी बहन का निकाह किया आसिम बिन आदी से। आसिम बिन आदी रज़ी अल्लाह से उन्होंने निकाह किया अपनी बहन का, और फिर आसिम ने उनकी बहन को तलाक दे दिया, एक तलाक दे दिया, तलाक रज़ई उन्होंने दे दिया, और इद्दत पूरी हो गई, उन्होंने रुजू नहीं किया, इद्दत पूरी हो गई, वो अपने मायके चली गई। अब उसके बाद दूसरे तरफ से निकाह के पैगाम आने लगे, तो उसमें इन्होंने भी पैगाम भेज दिया। इनके दिल के अंदर ख्याल आया कि नहीं, फिर से मैं घर बसा लेता हूं। इन्होंने तलाक निकाह का पैगाम भेजा कि मैं तुम्हारी बहन से फिर से निकाह करना चाहता हूं। तो माकिल बिन यसार को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कसम खा ली, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा दोबारा। मैंने अपनी बहन का तुमसे निकाह किया, तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम्हें मर्तबा दिया, सब कुछ किया, फिर तुमने मेरी बहन को तलाक दे दिया, अब मैं दोबारा तुमसे निकाह नहीं करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की यह आयत नाजिल की, सूरह बकरा की आयत नाजिल की कि जब वो अपनी इद्दत खत्म कर ले और फिर दोबारा मियां बीवी आपस की रजामंदी से निकाह करना चाहे, तो ऐ वलियों, ऐ जिम्मेदारों, तुम मत रोको उन्हें। और ये नसीहत उस शख्स को की जा रही है जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा है, तुम अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। तो माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु की आयत करीमा सुनी तो समझ के कहने लगे कि अल्लाह ने मेरे बारे में नाज़िल की, और मैं अपनी कसम का कफारा अदा करूंगा। जो मैंने कसम खा ली थी मैं उसे तोड़ रहा हूं, उस कसम का कफारा अदा कर दूंगा, लेकिन अब मैं अपनी बहन की शादी आसिम से करूंगा। इस तरह से उन्होंने फौरन अल्लाह के हुक्म के आ जाने के बाद समीना व अताना कहा कि अल्लाह तेरे हुक्म को हम सुनेंगे, हम मानेंगे। ये सहाबे किराम का मिजाज था कि चाहे बात उन्हें कितनी बुरी क्यों न लगे, उनके नफ्स के खिलाफ जा रही हो, उन्हें गुस्सा आ रहा हो, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, तो फिर उससे आगे वो नहीं बढ़ते। वो फौरन अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते थे और अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर देते, मान लेते थे। तो माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के हुक्म को मान लिया और अपनी बहन का निकाह फिर से आसिम के साथ कर दिया। इससे मामला बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ये तिरमिज़ी की रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर किताब तलाक में ये वाक़या बयान किया गया है। लेकिन अगर तीसरी तलाक हो जाती है तो तीसरी तलाक के बाद फिर मियां बीवी आपस में एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ना इद्दत के अंदर रुजू कर सकते हैं, ना इद्दत खत्म होने के बाद निकाह कर सकते हैं। अब वो औरत किसी और से निकाह करेगी और उसके पास रहेगी। अगर कभी खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाता है या वो शौहर भी तलाक दे देता है, तो इद्दत खत्म करने के बाद फिर जब वो फारिग होगी तब ये शौहर निकाह कर सकता है। लेकिन निकाह करके घर बसाना मकसद होगा तब। अगर कोई आदमी इस गरज से निकाह करे
کہ چلو میں اسے نکاح کروں گا، کل میں طلاق دے دوں گا تاکہ اپنے پہلے شوہر کے پاس پھر جا کے نکاح کر کے رہ سکے، یعنی اس کے لیے حلال کرنے کی ضرورت سے کرے گا تو اسے حلالہ کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اس غرض سے کوئی نکاح کرتا تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ نکاح کا جو مقصد ہے، نکاح کوئی ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، کسی دوسرے غرض کے لیے نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف گھر بتانے کی نیت سے ہی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تیسری طلاق کے بعد جو بیان کیا ہے وہ حلالہ کا طریقہ نہیں بیان کیا ہے، وہ نکاح کا طریقہ اللہ نے بیان کیا، کیونکہ پھر کسی اور سے نکاح کرے گی، اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری بار بھی اس کا شوہر سے طلاق دے دیتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ اپنے اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے وہ نکاح کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ شوہر اس کا اگر اسے طلاق دے دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَتَرَاجَعَ إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، تو پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، اب یہ پہلے شوہر سے اگر دونوں چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، دونوں پھر نئے سرے سے نکاح کر کے گھر بسا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو، یہ یقین ہو کہ اپنا اللہ کے حدود کا پاس و لحاظ رکھیں گے، یہ اچھے طریقے سے پھر ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، تو پھر یہ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کے حدود ہے جو اللہ تعالیٰ جاننے والی قوم کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو یہ تینوں نکاح کا طریقہ میں نے حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اس کا جو شان نزول ہے، جو اس کا پس منظر ہے، اس کے آپ لوگ سنیں گے تو معاملہ اور واضح ہو جائے گا۔ دراصل زمانے جاہلیت میں نکاح کے لیے کوئی حد متعین نہیں تھا۔ ایک آدمی اپنی عورت کا غصہ ہو جاتا تھا تو جتنی بار چاہے اتنی بار طلاق دیتا، چاہے سینکڑوں طلاق دے، ہزاروں طلاق دے، اور جب چاہے جب رجوع کر لے۔ وہ نہ تو اچھے طریقے سے اس کا گھر بساتا تھا اور نہ ہی اسے چھوڑتا تھا کہ کہیں جا کر وہ نکاح کر لے۔ ایسے مدینہ کے اندر ایک واقعہ بھی پیش آ گیا کہ ایک انصاری صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، وہ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، تو کہا اللہ کی قسم میں نہ تجھے چھوڑوں گا کہ تو جا کر اپنا گھر بسائے، اور نہ ہی تجھے میں بتاؤں گا، تجھے میں اپنے رکھوں گا بھی نہیں اور چھوڑوں گا بھی نہیں۔ تو بیوی نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوگی تو میں پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر جب ختم ہونے قریب ہوگی پھر میں رجوع کر لوں گا۔ اس طرح سے میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، نہ تو میری بیوی بن کر رہے گی اور نہ ہی تجھے آزاد کروں گا کہ کہیں جا کر تو نکاح کر سکے۔ تو عورت بڑی پریشان ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ فلاں انصاری آئی تھی اور ایسا ایسا انہوں نے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کر آپ خاموش رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیات نازل کی سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ نے بتلایا کہ طلاق مرتان، رجوع کرنے والی جو طلاق ہے وہ صرف 2 ہے، تیسری بار اگر تم نے طلاق دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتے، تیسری بار طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ ہے طلاق کا شرعی طریقہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو حالت طہر میں بغیر جمع کیے ہوئے ایک بار طلاق دے دے اور وہ 3 حیض تک عدت پوری کرے اور اس کے بعد وہ آزاد ہو گئی، یہ ایک طلاق ہو گیا۔ اب اس میں یہ اللہ رب العالمین نے سہولت رکھی ہے کہ اگر وہ عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد نیا نکاح کرنا چاہے تو نیا نکاح کے گھر پر بسا سکتا ہے۔ اسی طرح سے پھر کبھی دوبارہ اگر نوبت آئی تو دوسری بار بھی اسی طرح سے دوسری طلاق بھی رجعی ہوگی اور یہی معاملہ ہوگا۔ لیکن تیسری بار اگر طلاق کی نوبت آ گئی اور پھر طلاق اس نے دے دیا تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، اب وہ نیا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتا ہے، اب وہ عدت پوری کر کے وہ اپنے مائکے میں جا کر عدت پوری کرے گی، اور عدت پوری کرنے کے بعد وہ جہاں جائے گی وہاں نکاح کرے گی، پھر دوبارہ وہاں پہ اگر طلاق کی بھی طلاق ہوتی ہے تو یہ پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی حکمتیں، بڑی اللہ رب العالمین نے بھلائی رکھی کہ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان صلح کے آخری مرحلے تک اللہ رب العالمین نے انتظام کر رکھا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ بیوی اپنے شوہر کے گھر پر 3 مہینہ تقریباً یعنی 3 حیض آنے تک وہ عدت گزارتی ہے، شوہر کا خرچہ اٹھاتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکتا ہے۔ ابھی درمیان میں ان کے لیے پورا چانس ہے کہ اگر وہ چاہیں ان کی آنکھ کھلتی ہے، ان کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں
غصہ ختم ہوتا ہے، وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری بار اگر کبھی غلطی ہوتی ہے، دوسری بار بھی یہی معاملہ ہے، ان کے لیے پورا چانس ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ملنے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں ملتے ہیں، تیسری بار بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو گویا کہ پھر اب یہ لوگ ایک ساتھ رہنے کے لائق نہیں رہ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ختم کر دیا ہے کہ یہ ایک حد ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم والے۔ اور طلاق کا غیر شرعی طریقہ، یعنی جو لوگ ایک مجلس میں بیٹھ کر کے ایک بار میں کہہ دیتے ہیں 3 بار طلاق طلاق طلاق، یہ اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ سنیں گے۔ اگلے خطبے جمعہ میں انشاءاللہ طلاق کا غیر شرعی طریقہ بیان کیا جائے گا۔ طلاق کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک عدت گزارے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو نہ تو قرآن کریم کی کسی آیت میں اس کی وضاحت ملتی ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ملتی ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس سے انہوں نے مسئلہ عرض کیا، جسے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ درست ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر کے پوری طرح سے چھوڑنا چاہتا ہے تو ایک ہی عدت میں 3 طلاق دے سکتا ہے۔ کیسے کہ اس نے حالت طہر میں بغیر جماع کیے ہوئے ایک بار اس نے طلاق دیا اور وہ عدت گزار رہی ہے، دوسری بار حیض آیا اور حیض کے بعد پھر وہ پاک ہوئی تو پھر اس نے دوسری بار طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد تیسرا حیض جب آیا تو اس نے پھر تیسری بار اسے طلاق دے دیا۔ اس طرح سے تینوں حیض کے بعد ایک کے بعد دیگر اس نے 3 طلاق دیا۔ اب وہ تیسری طلاق دینے کے بعد پوری طرح سے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، نہ نیا نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اس طلاق میں یہ طلاق اتنا بہتر نہیں ہے، یہ طلاق اگرچہ صحابہ کرام کے اتحاد سے ثابت ہے اور بعض ائمہ نے اس کا فتویٰ دیا ہے، یہ بھی طلاق سنت میں آتا ہے، لیکن سب سے بہتر طلاق کا طریقہ طلاق حسن جسے کہتے ہیں، وہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک طلاق دے کر کے 3 حیض آنے تک اس کی عدت پوری کی جائے اور اس کے درمیان چاہے تو رجوع کرے، عدت ختم ہونے کے بعد چاہے تو نیا نکاح کر کے گھر بسائیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری رخصتیں رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور رب العالمین ہم سب کو مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اور اللہ رب العالمین کے حدود میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کو حکم عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ طلاق کی نوبت جب آتی ہے تو اس سے پہلے اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں، اتنی کشیدگی پھیل جاتی ہے کہ آدمی عدت گزارنے کے لیے بیوی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی مائکے بھیج دیتا ہے اور پھر بعد میں وہی طلاق بھیج دیتا ہے۔ یہ سب طریقے غلط طریقے ہیں، اسی لیے پھر مسئلہ اور بڑھنے کے بجائے اور بگڑ جاتا ہے۔ اگر ہم طلاق کی نوبت آنے سے پہلے قرآن حدیث کی جانکاری لے لیں تو انشاءاللہ بہت سارے گناہ سے ہم بچ جائیں گے اور گھر ٹوٹنے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سب کو اسی توفیق فرمائے اور رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، رب العالمین سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بارے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان ہوں ان کی پریشانی بھی دور فرما، رب العالمین ہمارے حلال روزی برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے جو بھائی بہن ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں انہیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنا، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ولذکرکم ولذکر اللہ اکبر۔